وهم فی غفلت معرضون. غفلت کی زندگی، غفلت کے ساتھ منہ موڑنے والی زندگی ہم نے اپنائی ہوئی ہے. ہم سوچے اپنے نیل و نہار پہ، ہم سوچے اپنے اٹھنے بیٹھنے پہ، ہم سوچے سب سے پہلے اپنے آپ کے بارے میں سوچے کہ مجھ سے میرا رب کس حد تک راضی ہو چکا ہے. کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ موت کی جو سختی ہے، یہ موت کا جو ذائقہ ہے، یہ روح کا جو نکلنا ہے، یہ ہر نفس کو چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور اے لوگوں سن لو تمہیں روز قیامت. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ دن، وہ صبح جب قیامت کا صبح ہوگی، وہ دن جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم اپنے رب کے سامنے ہوں گے اور ہمارے اعمال ہمارے سامنے لائے جائیں گے اور ہمارے اعمال نامے ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے. پھر ہر کسی کو یہ خبر لگ جائے گی کہ میری زندگی کیسے گزری ہے، میری زندگی اللہ کی رضا میں گزری ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزری ہے. لیکن سن لو، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. چاہے کوئی بھی ہو، اس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً ایسے شخص سے کوئی اور کامیاب نہیں ہو سکتا. آج دنیا میں کسی کا پروموشن ہو جائے، آج دنیا میں کسی کو میڈل مل جائے، آج دنیا میں کسی کو اعزاز کے لیے کوئی ایسا انعام دیا جائے، بڑا فخر سے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا اور اس فلاں جگہ پہ مجھے یہ فلاں تمغہ دیا گیا ہے. میری قابلیت کی وجہ سے، میرا کردار کی وجہ سے، میں نے جو کام جو سروس کی ہے، یہ فلاں ادارے میں مجھے اس وجہ سے یہ انعام دیا گیا ہے. لیکن جو ادارہ اسلام کا ہے، جو ادارہ اللہ رب العالمین کا ہے، جو دین اللہ رب العالمین نے ہمارا مقصد لگایا ہوا ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا مقصد ہی میری عبادت کرنا ہے، اور اس مقصد کو ہم پیچھے چھوڑ دیں تو کیا وہ تمغہ انعام جو اللہ رب العالمین قیامت کے دن وہ لوگوں کو دے گا جو بڑے نیک اور صالح ہیں، ہمیں مل سکتا ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ میرا رب مجھے وہ انعام دے دے گا کہ میرا اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں مل جائے اور میں اعلان کروں کہ آ جاؤ اے میرے خاندان، اے میرے دوستو، آ جاؤ دیکھو میرے اعمال نامے میں کیا لکھا ہوا ہے. کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. وہ شخص جس کو اعمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں لیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. کھڑا ہو جائے گا اور اعلان کر دے گا کہ آ جاؤ، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، میرا یہ اعمال نامہ تو پڑھ لو. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. میرا تو یہ یقین تھا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کر لی ہے. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. حساب و کتاب کا دن آنے والا ہے، میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے رب کو جواب دینا ہے. اس بات کا مجھے پختہ یقین تھا اور آج تو وہ یقین جو ہے میرے اس اعمال نامہ کی شکل میں مجھے ملا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. وہ عیش و عشرت کی زندگی گزر بسر کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ اس سے راضی. لیکن وہ شخص جو غفلت کی زندگی، جو دنیا کی زندگی سے جو ہے نا وہ اس میں ڈوبا ہوا، دنیا کے پیچھے لگا ہوا، اللہ رب العالمین کو بلایا ہوا، اللہ رب العالمین سے دور چلا گیا ہوگا، اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ بڑے خزانے جمع کیے ہو، بڑے مال کے بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی ہو، گاڑیاں چلتی پھرتی ہو ان کی، شہر
تو یہ سوچ بھی نہیں رکھتا تھا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. اللہ یا لیتنی یا لیتہا، ہائے کاش میری خرابی ہو کہ جو زندگی اس نے گزاری ہے اس پر پھر یہ افسوس شروع کرے گا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، جو موت آنی تھی، جو موت کا مزہ میں نے چکھنا تھا، ہائے کاش وہ موت آتی ہی میرا کام تمام کر دیتی. ہائے کاش کہ موت کا مزہ چکھنے کے ساتھ میرا سارا کچھ ختم ہو جاتا، مجھے کچھ نہ ملتا، کتنا اچھا ہوتا. مَا أَغْنِي عَنِّي مَالِيَا هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا، میرا جو مال و دولت تھا، میں نے جو کمایا تھا، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَا، میرے مال نے مجھے بچایا نہیں، میرے مال آج میرا کچھ کام نہیں آیا. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَا، بڑی سلطنت تھی، بڑی بادشاہت تھی میری، دنیا میں بڑی طاقت چلتی تھی، لیکن آج میری سلطنت بھی مجھے نہیں بچا سکی. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، اللہ کہے گا، اللہ فرمائے گا اس کو پکڑ لو اور اس کو جگڑ لو، زنجیروں سے باندھ لو. اور پھر یہ حالت اس شخص کی ہوگی جب نامہ اعمال الٹے ہاتھ سے ان کو ملے گا. ہماری زندگی، ہمارے بچوں کی زندگی، ہمارے گھر میں جو افراد ہیں وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں. سوچے ان تمام معاملات میں، کیونکہ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی تو ہم محتاج ہو جائیں گے. دنیا کی زندگی میں ہمارا بس ختم ہو جائے گا. ہمارا جو جنازہ ہوگا وہ کسی چار کندھوں کے اوپر اٹھا کے جنازہ کی طرف لے جایا جائے گا. اور یقیناً جو زندگی ہے 2 دن یا 3 دن کی زندگی ختم ہو جائے گی. 2-3 دن زندگی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک زندگی وہ ہے، ایک دن زندگی کا وہ ہے جو گزر گیا. ہاتھ نہیں آنے والا وہ دن، اس دن میں جو ہم نے کمایا، جو کھویا، جو پایا، وہ سب کچھ ہمارا ہاتھ دوبارہ نہیں آ سکتا. ایک دن وہ جو آج ہمارے پاس ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے اعمال کر رہے ہیں، اپنے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. اور ایک وہ دن جو کل آنے والا ہے، یقیناً کسی کو نہیں پتا. یہ 3 دن کی زندگی ہے. آنے والا دن کاش کہ ہم نہ ہوں اس دنیا میں. ایسے بہت سارے لوگ تھے، ہمارے دوست تھے، ہمارے احباب تھے، جو آج اس محفل میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، دنیا سے گزر گئے. ہم بھی سوچیں کہ اس آخرت کی تیاری کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر کے اس دن کامیاب ہو جائے، اور پھر اپنے رشتہ داروں یا اپنے دوستوں یا قیامت کے دن اس میدان میں کھڑے ہو کر ہم اپنا نام اعمال لکھائیں کہ دیکھو یہ ہے میرا وہ نام اعمال جو دنیا کی زندگی میں کیا کرتا پھرتا تھا. یاد رکھنا جو قیامت کی گھڑی ہے وہ بہت سخت ہے. قیامت جب برپا ہوگی تو یہ بہت سختی کا عالم ہوگا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذات حمل حملہ، جو حاملہ خواتین ہوگی ان کا حمل گر جائے گا. اور جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی وہ ماں بھول جائے گی کہ میرا بچہ ہے اور اس کو بھوک لگی ہے، دودھ پلاؤ. وہ تو رکھنا سے سکارا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے میں ہوں گے لیکن نشہ نہیں ہوگا. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، کوئی نشہ نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے. اس عذاب کے لیے کیا کرتے ہیں. دنیا میں ہم کماتے ہیں بچوں کے لیے، دنیا میں ہم کماتے ہیں مال و دولت کو، تاکہ ہمارا خاندان، ہماری فیملی میں، ہمارے معاشرے میں ہمارا اسٹیٹس، ہماری عزت بن جائے کہ دیکھو یار فلاں ہی اچھا کماتا ہے، ماشاءاللہ اچھا کرانا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا کنسپٹ ہے کہ اچھا کمانے والا اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی رضا کو کمانے والا اچھا ہوتا ہے. اب ہم سوچیں کہ جو زندگی آج جس معاشرے میں ہم اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، کل وہ معاشرہ ہمارا کچھ کام آئے گا. جو دوست
يسأل حميم حميما. جو گرم جوش دوست ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں پوچھے گا. دوستی ختم ہو جائے گی, صرف متقین کی دوستی رہے گی. باقی جو دوست ہمارے متقین مسلمین کے علاوہ ہے ان کی دوستی منقطع ہو جائے گی. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. جو مجرم ہوتا ہے وہ سوچے گا کہ فدیے میں اپنے بچوں اور اپنے بیٹوں اپنی اولاد کو دوں. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. آج جو عذاب مجھے مل رہا ہے اس عذاب کے بچنے سے اس کے لیے میں کیا کروں, کیا کر گزروں. میرے بچے کو زندگی میں یہ دل کی دھڑکن ہوتی ہے, یہ دلوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. یہ بچے وہ ہوتے ہیں کہ والد تکا بڑی محنت کیا پورا دن اور تکا ہوا آ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر کے اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ میرے بچے ہیں اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہوں, اچھا محسوس ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن جو مجرم ہوگا وہ کہے گا کہ میرے رب میرے ان بچوں کو لے لے, میرے اس غلام کو لے لے, لیکن مجھے بچائے عذاب سے. وصاحبته واخيه. وہ بیوی جو پوری زندگی ہم سفر رہی, وہ بیوی جو ہر مشکل گلی میں آپ کے ساتھ رہی, کہے گا کہ میری بیوی بھی لے لو. اور میرے بھائی جو ہر لمحے کبھی مشکل آئی